کہا کہ چھری پھیرنے سے پہلے کہو کہ میں نہیں اللہ اکبر. بڑا وہ اکبر اقتدار اسی کا. بے شک اس وقت نظر یہ آئے گا کہ اس کے اوپر میرا اقتدار ہے پورا، لیکن وہ جو مومن میں نفسیاتی تغیر پیدا ہو گیا ہوا ہے وہ ہر مقام پہ اس کا احساس اپنے اندر رکھتا ہے. بڑا میں نہیں ہوں، میں تو اس کی بڑائی کو قائم کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں. اور اسی لیے اس نے کہا کہ کبریائی اور کبریائی کے اندر فرق ہے. سات ڈاٹا 146 آیت نکالی. ایک کی بریائی وہ ہے، ایک اعلان وہ ہے جو خدا کے ضابطے کو دنیا میں نافذ کرنے سے حاصل ہوتا ہے، اور دوسرے قسم کا یہ تکبر اپنا لفظ کو لے ہے، یہ اقتدار، یہ قوت، یہ کبریائی اس قسم کی. 7/146 فَأَصْرِفْ عَنْ آيَاتِ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. جو لوگ الحق کو چھوڑ کر، اور الحق خدا کی کتاب ہے، اس کو چھوڑ کر کبریائی حاصل کرتے ہیں دنیا کے اندر، اقتدار حاصل کرتے ہیں، یہ ہے وہ اقتدار جو کفر کہلاتا ہے. اور کہا کہ یہ وہ اقتدار ہے، وہ اقتدار تو وہ ہے کہ ہمارے آیات ہمارے قرآن کی روح سے قائم ہوتا ہے. کہا کہ یہ وہ اقتدار ہے کہ ہم اپنے قوانین کے ذریعے سے ان کو ہٹا دیں گے. اس قسم کے اقتدار یہ قائم نہیں رہ سکے گا. الحق کی جماعت جب آئے گی وہ بغیر الحق کا جو نظام ہے، جو کبریائی ہے، اس کو وہ ہٹائے گی اور اس کے مطابق کبریائی قائم کرے گی. تو بغیر الحق ایک ہوتی ہے کبریائی، اسے وہ معیوب معنوں کے اندر آپ لے لیجیے، تکبر یا متکبر جو آپ کہتے ہیں. اگرچہ ہمارے ہاں تو وہ انفرادی چیز ہے، ایک فرد ہوتا ہے متکبر، کیا اسے تکبر ہوتا ہے؟ نظام تو ہمارے ذہنوں میں نہیں رہا، وہ تو رکھ کر رکھا ہی نہیں ہے مذہب میں ہمارے ہاں. کبریائی بغیر الحق. اب دنیا کی ہر حکومت وہ آ گئی کہ جو خدا کی کتاب قرآن کے مطابق نہیں حکومت قائم کرتی، وہ کبریائی بغیر الحق. اور اس کے متعلق وہ یہ کہتا ہے، خدا کہتا ہے کہ میں اپنے قوانین کے ذریعے سے آیا تھی، اس کے ذریعے سے اس قسم کی کبریائی جو دنیا کے اندر قائم کرنے والے ہیں، حاصل کرنے والے ہیں، ان کو الگ کر کے رکھ دیا. یہی ہے دین الحق کا جو کہا ہے نا، یظہر والا دین کلہ، ہر باطل نظام کے اوپر یہ نظام غالب آئے گا. یہ آئے گا. بات دوسری طرف چلی جائے گی، ورنہ میں عرض کر دوں کہ ہمارے ہاتھوں سے نہیں، ایک اس کا اپنا بھی طریق ہے حق اور صداقت کو غالب کرنے کا، کائناتی طریق جس کو کہتے ہیں، زمانے کے تقاضے جس کو کہتے ہیں. آہستہ 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 وہ خود بخود انسان ٹرائل اینڈ ایرر سے، اصلی تجارت کے ذریعے سے، مختلف ایکسپیریمنٹ کر کے اپنے نظام کے ہر گوشے کو ناکام دیکھ کر اس کو چھوڑتا ہے، دوسرے نظام یہ دوسرا طریقہ اختیار کرتا ہے. اور اس 1300 سال کی تاریخ یہ بتا رہی ہے انسانوں نے جہاں خالص اصلی تجارت کی روح سے بھی نظام بدلے ہیں، دوسرے نظاموں کی طرف آئے ہیں، ان کا ہر قدم اس نظام کی طرف اٹھ رہا ہے جو قرآن نے بتایا. اس لیے کہ بغیر الحق جو نظام قائم ہوتا ہے، جو کبریائی قائم ہوتی ہے، وہ باقی رہ نہیں سکتا.
وقتی طور کے اوپر اس میں یہ چیز حاصل ہو سکتی ہے، لیکن بقا اس کو نہیں۔ بقا کے لیے اس نے کہا کہ یم کو تو فی الارض ما ینفع الناس، صرف وہ نظام جو پوری نو انسانی کی منفعت کے لیے قائم کیا جائے گا اس کو بقا حاصل ہوگی۔ اصول یہ ہے اس میں کسی گروہ، کسی خاندان، کسی ملک، کسی قوم کی منفعت کے لیے نہیں، ما ینفع الناس، الناس کے اس کو بقا حاصل ہوگی، یاد رکھیں۔ تو یہ جو ہے کبریائی خدا کی جو کہا ہے قائم کرنے کے لیے، وہ اس خدا کی ہے جسے اس نے خود رب الناس کہا ہے۔ اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، الناس ہے۔ تو صرف مومنوں کا خدا نہیں، ان کا پروردگار نہیں، الناس کا۔ تو الناس کی منفعت کے لیے نظام ہوگا، وہ ہوگا حق پر مبنی نظام، قرآن کی روح سے جو قائم ہوگا، اس کی یہ خصوصیت ہوگی، اسے بقا حاصل ہوگی۔ اور جو کبریائی انسانوں کے گروہ، جماعت، قوم، کوئی بھی اپنے مقاصد کے لیے، اپنے منافع کے لیے وہ کام کرے، اور اس کو آپ قوم کا منافع کیوں نہ کہہ لیں، اپنی قوم کی منفعت کیوں نہ کہہ لیں، وہ حق پر مبنی کبریائی نہیں ہوگی۔ یہ دو قسم کی کبریائیاں ہمارے سامنے آئی۔ یہ کبریائی الحق پر مبنی، اور دوسری وہ کبریائی جو باطل پر مبنی۔ ان دونوں کے اندر یہ قسمت ہے۔ اس کے لیے یہ پروگرام تھا جو میں نے ابھی عرض کیا۔ صلاۃ تو ایک عمل مسلسل ہے، اس میں تو وہ تغیر نفس جسے آپ کہتے ہیں، تبلیغ سے، تعلیم سے، تربیت سے، اور یہ جو چیز ہے آج یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ فوج کا نظام آج مختلف ہو گیا۔ اس زمانے میں اسٹینڈنگ آرمی نہیں ہوتی تھی، اب تو مستقل فوج ہوتی ہے نا۔ ہر مملکت کی، ہر حکومت کی اپنی الگ فوج ہوتی ہے، آبادی اور ہوتی ہے، ملک کی فوج الگ ہوتی ہے۔ اس زمانے میں فوج الگ نہیں ہوتی۔ قرآن میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے مومنین ہیں ان کو مجاہدین کہا گیا ہے، ہر مومن سپاہی ہوتا ہے، لیکن کاروبار تو دوسرے دنیا کے وہ بھی انہوں نے بھی کرنے ہوتے، وہ کاروبار بھی کرتے۔ آج بھی فوج کے علاوہ کچھ ریزروسٹ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ باقاعدہ فوج کے اندر نہیں ہوتے، سال بھر وہ مختلف کام کاج کرتے ہیں۔ سال میں ان کو ریفریشر کورس کے لیے بلایا جاتا ہے، اس ٹریننگ کی تجدید کے لیے یا ٹریننگ کے لیے۔ نظر یہ آتا ہے کہ یہ جو خالص چند دنوں کے لیے یہ ایک پروگرام دیا گیا ہے، پورے سال بھر کا، پوری زندگی کا نہیں۔ یہ وہی جو تربیت تھی عسکری جہاد کی، اس کی تجدید کے لیے ریزروسٹ کے طور پر جیسا آپ کے ہاں ہوتا ہے، یہ اسی جماعت مومنین کو اس مقصد کے لیے یہ ایک پروگرام دیا گیا۔ یہ تھی وہ چیز کہ جس سے وہ مقصد تو آگے بتایا نا کہ 17 روزے رکھ کے میدان جنگ میں جانا پڑا کبریائی قائم کرنے کے لیے۔ یہ مزاحمتیں، یہ مخالفتیں، یہ تصادم، یہ تو لابد ہیں، اور اس میں میدان جنگ بھی آتا